مودی نے اپنی جان کو بچانا ہے RSS سے تو اسے پاکستان پہ دوبارہ سے حملہ کرنا پڑے گا. وہاں پہ لیونگ ریلیشنز کو جو ہے وہ ویلیو دی جانے لگی ہے. ان نیچرل سی ان لوگوں کا لائف اسٹائل ہے انڈینس کا نا. انہوں نے جب اوریجنلٹی میں اس کو دیکھا اس اداکارہ کو جس کے وہ بہت بڑے دیوانے تھے, جس پہ بہت پیسہ لٹا چکے تھے, تو ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ اس سے نہ ملے تو بہتر ہے. ایشیا کی ترقی کرتی ہوئی جو معیشت کا ملک انڈیا جو بن چکا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انڈیا کے کرکٹرز یا انڈیا کے اداکار یا انڈیا کے جو بھی لوگ ہیں, اگر وہ پاکستان مخالف بیان نہ دیں تو پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں دردانہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ ود دردانہ شاہ. گو کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سیز فائر تو ہو چکا ہے اور جنگ بندی کو تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے خطرات ہٹ چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے, بلکہ کیونکہ ہندوستان نے جو بارڈرز پہ اپنی فوج جنگ کے دوران لگائی تھی وہ فوج اب تک موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے جو ہے وہ خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں, وہ تو ہمیشہ سے بھی اچھے نہیں ہوتے, لیکن ابھی بھی وہ جو انہوں نے زخم کھایا ہے, جو چوٹ کھائی ہے, اس چوٹ کا بدلہ لینے کے لیے وہ جو ہے بے چین اور بے قرار ہیں. وہ اس لیے بھی بے چین اور بے قرار ہے کہ مودی صاحب کی جو ہے وہ جان کو شدید ترین خطرہ ہے RSS سے, اور اگر مودی نے اپنی جان کو بچانا ہے RSS سے تو اسے پاکستان پہ دوبارہ سے حملہ کرنا پڑے گا, اور کچھ ایسا حملہ کرنا چاہے گا وہ کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن الحمدللہ پاک آرمی اور ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, تمام لوگ اٹینٹیو ہیں اور وہ اس بات کے لیے بالکل سے تیار ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان کسی ناپاک عزائم کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو بھرپور جواب دیں گے. اچھا, ہندوستان کو اگر آپ دیکھا جائے, ہمیں 70-75 سال ہی ان سے الگ ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اس میں اگر آپ کو دیکھا جائے کہ ہماری اور ان کے جسے کہنا چاہیے کہ معاملات میں بہت زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ فیملی سسٹم اسی طرح سے اسٹرانگ ہے اور اسی طرح سے لوگ مل کے رہتے ہیں. ہندوستان میں فیملی سسٹم اتنا مضبوط نہیں رہا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں اب جو تازہ ترین, میرے بہت سے انڈین دوست ہیں جن سے بہت سے ذکر ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, جب ہم دبئی میں جاتے ہیں وہاں پر بہت سے انڈین دوست ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے, تو وہاں پر شادی کا کانسیپٹ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ لیونگ ریلیشنز کو جو ہے وہ ویلیو دی جانے لگی ہے. وہاں پر جو میں ہندوستان کا پس منظر اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کی مینٹلٹی اور ان کی اپروچ کا اندازہ ہو سکے ایک عام آدمی کو. جو یہ مجھ سمیت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان جو ہے بہت سے معاملات میں ترقی کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس نے اپنے بہت سے معاملات پر ہولڈ کر لیا ہے, دنیا پر اس نے ہولڈ کر لیا, اس کی اکانومی اسٹرانگ ہو گئی ہے, اس کا IT جو ہے وہ IT کے لوگ جو ہے وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور IT سے مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے جانبازوں نے, ہمارے بہادروں نے ان کے سسٹم کو ہیک کیا اور پورے ہندوستان میں جب بلیک آؤٹ کر دیا, تقریباً 80% ہندوستان کا جو سسٹم انہوں نے ہینگ کر لیا تھا, تو اس وقت ان کا IT والے کہاں تھے جو دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہندوستان ہمیشہ سے فالس اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اس نے اپنی ساکھ کو بنایا ہے. بانگے دہی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان اور اس پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے لوگ ان سے زیادہ باصلاحیت ہیں. ہندوستان نے ہمیشہ سے شاید آپ سب کو یاد ہو کہ ایک طویل عرصے تک مس ورلڈ اور مس یونیورس جو ہے وہ ہندوستان سے ہی آ رہی تھی. سشمتا سین کو لے لیں, ایشوریہ رائے کو لے لیں, اور اپنا جو 2-3 لڑکیاں لارا دتا کو لے لیں, آپ پرینکا چوپڑا کو لے لیں. یہ کنٹینیوٹی چل رہی تھی کہ جیسے حسن جو ہے صرف ہندوستان میں ہی ہے, اور وہ تمام ٹائٹلز وہ لے رہے تھے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ جو GOT شامل ہوتی ہے اس میں مس ورلڈ کے مقابلوں میں, تو وہ موسٹلی جو ہے ورلڈ کی جو کاسمیٹکس کمپنیز ہوتی ہیں ان کو CEOs اور وہ لوگ ہوتے ہیں, جبکہ ہندوستان جو ہے دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ میک اپ کی ہے, کیونکہ ان کی سپرس پہ اگر نکلتی ہے تو وہ لپسٹک اور بندی لگا کر نکلتی ہے. اتنی مطلب وہاں پر ایک عجیب ان نیچرل سی ان لوگوں کا لائف اسٹائل ہے انڈینس کا نا. تو اس کی وجہ سے پھر دنیا میں ایک ریئیکشن آنا شروع ہوا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ساری خوبصورت لڑکیاں کے ہندوستان میں ہی ہیں جو تمام ایوارڈز ان کو ملتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب فیئر کام شروع ہوا, فیئر گیم شروع ہوا مس ورلڈ اور مس یونیورس کا, تو پھر دنیا کی اور دیگر لڑکیوں نے بھی ٹائٹلز جیتنے شروع کر دیے.
اچھا ہندوستان کی آرٹیفیشل لائف اتنی زیادہ آرٹیفیشل لائف ہے وہاں کی, وہاں پہ اسٹیٹس کمپلیکس اتنا ہے, وہاں پر شوبیز نے اتنا زیادہ, انڈینس موویز نے انسان کی نفسیات پر اتنا زیادہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہر لڑکی جو بھی ذرا سی جوانی کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو وہ ہیروئن بننے کے لیے کوشش کرتی ہے. اور وہ متعدد واقعات جو ہے ہندوستان میں یہ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کی لڑکیاں وہ بھاگ کر بامبے آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے سے جو جنسی استحصال ہوتا ہے ان کا, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ساری رپورٹس, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انڈینس کے نیوز چینلز اور انڈیا کے اخبارات کہتے ہیں. اگر ہندوستان کے اور تاریخ کو آپ دیکھنا چاہیں گے, اور چیزیں ان کی جو فالز اس میں دیکھنا چاہیں گے, تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ان کی کوئی بھی اداکارہ یا کوئی بھی جو ہے دیکھ لیں, ایکٹریس دیکھ لیں, ٹی وی کی دیکھ لیں, شوبز کی دیکھ لیں, وہ حسین نہیں ہوتی ہیں, وہ خوبصورت نہیں ہوتی ہیں. ان کو بنایا جاتا ہے, ان کو میک اوور کیا جاتا ہے, اور ان کو اتنا پالشڈ کر کے اسکرین پہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہیں. اور اس میں بھی سہارا مصنوعی پن کا سہارا لیا جاتا ہے. اس بات پر مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک بہت اچھے بزنس مین دوست ہیں, ایک انڈین اداکارہ کو انہوں نے نہ جانے کیا کچھ بھیجا, اور وہ انڈین اداکارہ پہ اتنے فریفتہ تھے کہ انہوں نے بہت سی دولت اس لڑکی کے اوپر لٹائی, اور پھر اس لڑکی سے طے یہ پایا کہ وہ اس لڑکی سے ملاقات کریں گے, اور پھر ملاقات کی جگہ جو طے ہوئی وہ سنگاپور ہوئی. اور اس اداکارہ کو ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہوٹل بھی انہوں نے بک کروائی, ٹکٹ بھی انہوں نے بھیجا, کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ڈائی ہارٹ فین تھے یا جو بھی تھا واٹ ایور, کہ جب وہ طے ہوا اور وہ بہت ایکسائٹمنٹ میں بہت ساری مہنگی مہنگی تحفے چیزیں اور تحفے لے کر وہ یہاں سے پہنچے پاکستان سے سنگاپور, تو طے یہ ہوا کہ پول سائڈ پر وہ جو اداکارہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی, اور یہ بھی وہیں پہ جا کر ان سے ملیں گے. ان کا یہ کہنا ہے, انٹر ہوا پول سائڈ پر, اور میں نے دور سے جب دیکھا, میں زیادہ قریب بھی نہیں گیا تھا, تو میں تو انگشت بدندہ رہ گیا کہ یہ وہی اداکارہ ہے جس کے پیچھے میں جو ہے اتنا خوار رہا, جس نے اتنا پیسہ اپنا خرچ کیا. مطلب انہوں نے جب اوریجنلٹی میں اس کو دیکھا, اس اداکارہ کو جس کے وہ بہت بڑے دیوانے تھے, جس پہ بہت پیسہ لٹا چکے تھے, تو ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ اس سے نہ ملے تو بہتر ہے, اور وہ پھر ملے بغیر واپس آ گئے. یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہی ہوں. تو اسی طرح سے یہ پوری انڈین جو لائف ہے نا, انڈینس کی جو لائف ہو چکی ہے وہ ٹوٹل آرٹیفیشل ہو چکی ہے. وہاں پر فیملی سسٹم وہاں ختم ہو چکا ہے, رشتے وہاں ختم ہو چکے ہیں, عورت کا احترام تو وہاں بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. اور وہ ہم سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں, آج بھی ہم الحمدللہ بہت فخر سے اس بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج بھی خاندانی نظام محفوظ ہے. آج بھی ہمارے یہاں مطلب لمیٹیشنز ہیں, آپ کے ریلیشنز میں لمیٹیشنز ہیں. تو بات ہو رہی تھی انڈیا کے آرٹیفیشل لائف کی. انڈیا کی اسی آرٹیفیشل لائف نے جو ہے نا پوری دنیا کو, بلکہ ایسے بہت بڑا کردار حکمرانوں کا ہے, فلم انڈسٹری سے لے کر اور حکمران تک. یہ جو جتنے بھی وہاں کے سیاستدان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اداکاری سمجھتے ہیں. اب ویسے یہ بھی دیکھیے کہ انڈیا کی اسمبلی میں سب سے زیادہ آسانی سے جو منتخب ہوتے ہیں انڈین اسمبلیز میں, تو وہ اداکاری ہوتے ہیں. جو اداکار اپنے پیک پر پہنچتے ہیں, ریٹائرمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, وہ پھر اس کے بعد اسمبلیز میں پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ اپنی اداکاری وہاں پر دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اس اداکاری کی بنا پر وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو انڈیا کا جو آپ بیسکلی آپ جو ہم دنیا پر ایک تاثر سا قائم تھا کہ ایک بڑی تیزی سے ایشیا کی ترقی کرتی ہوئی جو معیشت کا ملک انڈیا جو بن چکا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور انڈیا ایک کھوکھلا, ایک مصنوعی اپنے استحکام کو دکھاتا ہے. آپ چاہے ان کے ٹی وی اینکرز کو دیکھ لیں جن کو ایٹیکیٹس نہیں ہوتی بات کرنے کی, آپ کسی کو بھی وہاں پر اٹھا کر دیکھ لیں. ہم اس بات پر بات نہیں کرتے, لیکن جب ان کے اینکرز پبلک میں جاتے ہیں اور ریویوز لیتے ہیں تو انہی کی پبلک ان کو بے عزت کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے منہ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے منہ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کروانا چاہتے ہیں. تو انڈیا کا جسے کہنا چاہیے کہ یہ ایک وتیرہ سا رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ سے آرٹیفیشل اور جھوٹ پر جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو جھوٹ کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں کرائم ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, اور بھائی بھائی کو بھی مار دیتا ہے. وہ تو خیر دنیا بھر میں ہوتا ہے, ہمارے میں, لیکن اس حد تک نہیں ہوتا کہ پیسے کے پیچھے بھائی کو مار دیتا ہے. اور لیونگ ریلیشنز کی بات ہوتی ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بات ہوتی ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ ہے, اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں اور دنیا کے دیگر ممالک سے, انڈیا میں اس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. اور اسی طرح سے انڈیا نے یہی سارے فالس اپنے مختلف سیکٹرز میں, آئی ٹی میں لے لیں, شوبز میں لے لیں, مس ورلڈ میں لے لیں, مس یونیورس میں لے لیں,
इसी तरह से उसने एक फॉल्स अपना डोमिनेशन कायम की क्रिकेट की दुनिया पर। और फिर उसके बाद उसने फिर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को जो है एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से अपनी मनमानी की और मर्जी के फैसले करवाने शुरू कर दिए। और अब तक जिसे कहना चाहिए कि इंडिया का उसके ऊपर बड़ी मोनोपोली चल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड पर। लेकिन अब जब तमाम लोगों पर हक़ाइक़ आश्कारा हो रही हैं तो उन हक़ाइक़ के बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को बखूबी समझ गया है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट के जो खेल है उसके साथ खेल रहा है और उसमें अपनी सियासत को चमका रहा है। अभी जो चैम्पियनशिप होनी थी जिसमें इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि अफगानिस्तान को श्रीलंका को अपने साथ मिला ले और इसको ये इवेंट ना हो सके, लेकिन ये इवेंट होगा इंशाल्लाह और इसमें भी इंडिया को शिकस्त फाश होगी। इंडिया के क्रिकेटर्स या इंडिया के अदाकार या इंडिया के जो भी लोग हैं अगर वो पाकिस्तान मुखालिफ बयान ना दें तो फिर उनके घरों को आग लगा दिया जाता है और फिर उनको जो गालम गलोच और दशनाम तराजी उन लोगों के साथ की जाती है तो वो बेचारे ना चाहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने के लिए मजबूर होते हैं। अभी दिलजीत दोसांझ ने जो है पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ जो फिल्म बनाई तो उसको इतना मातून किया जा रहा है बेचारे को। मतलब आप एक फन को, एक आर्ट को, इन चीज़ों को आप कहाँ से इंडो पाकिस्तान दुश्मनी में लेकर आ जाते हैं। इंडिया के हुक्मरान और इंडिया की आवाम ये बहुत बखूबी जानती है कि ना तो और इंडिया के फोर्सेस भी ये बात बखूबी जानती हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी तरह से किसी भी मुकाम पर मुकाबला नहीं कर सकते। वो अब तक अपने प्रोपेगेंडे के बिना पर जीत रहे थे और जी रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पर उनकी हकीकत आश्कारा हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि उनके असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आए और पाकिस्तान का जो नाम अल्लाह ताला ने बुलंद किया इस वक्त पूरी दुनिया में और वो इसी तरह से बुलंद होता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासतदान, पाकिस्तान की फोर्स, में इसमें सियासतदान भी इसलिए कह रही हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान के सियासतदान, वो हमारे इंटरनल मामला है कि अगर वो जो भी करते हैं, करप्शन करते हैं या जो भी वॉटेवर, वो इंटरनल मामला है, लेकिन ये हम बाखूबी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के सियासतदान लाख दर्जे हिंदुस्तान के सियासतदानों से हैं। उन्होंने कभी भी आवाम के इस तरह के इमोशंस के साथ नहीं खेला। पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया दुश्मनी का नारा लगाकर इलेक्शन नहीं जीता है। उन्होंने आपस में तो बात की होगी, एक दूसरी पार्टी की खराबियों को तो बयान किया होगा। पाकिस्तान में कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा और हिंदुस्तान में जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज गरम होता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना होता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है हर्जा सराई करते हैं, जंग का माहौल पैदा करते हैं, आवाम को मोटिवेट करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है और फिर नारेबाजियाँ होती हैं, तकरीर होती है और उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जहर उगलती है। और इसके नतीजा क्या होता है कि अवाम के दिलों में मज़ीद नफरत बढ़ती चली जाती है। अब मैं ये समझती हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम भी 8, 9, 10 मई का जो वाक़या हुआ जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अब हिंदुस्तान के अवाम भी जाग उठी है और अब हिंदुस्तान के अवाम खुद अपने सियासतदानों से सवाल कर रही है कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये करवाया तो उसके सबूत लेकर आएँ, लेकिन चूँकि उनके पास सबूत है ही नहीं तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। लिहाजा अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का चेहरा पूरी दुनिया पे आश्कारा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि इस जंग में फतह दी, उसके बाद जो है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में उसका नाम बुलंद किया है और हम इस पर तमाम उन लोगों का, उन फोर्सेस का, उन इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौम के मोराल को बुलंद किया और पाकिस्तान की कौम को और ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया भर में इज्जत दिलाई है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।